Bring up the audio, please, just for a moment. آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایران اسرائیل جنگ میں دنیا کا خطرناک ترین ملک شمالی کوریا کا اسرائیل پر ایٹمی میزائل چلانے کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان نے اپنے ایٹمی ہتھیار تہران پہنچانے کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ کم جانگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرح ایران بھی صہیونی حکومت کے نشانے پر ہے، اس لیے اب ہمیں اکٹھے سبق سکھانا ہوگا۔ دونوں پابندی یافتہ ملکوں نے اسرائیل کی بینڈ بجا دی۔ پورا خطہ ہائی الرٹ، اگلے 24 گھنٹے اہم ترین قرار دے دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ اس وقت دنیا کا خطرناک ترین جو ملک ہے شمالی کوریا، وہ میدان میں آ چکا ہے۔ شمالی کوریا کو تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ شمالی کوریا وہ ملک ہے جس نے نہ صرف امریکہ، نہ صرف اسرائیل، بلکہ پوری دنیا میں لرزہ طاری کر دیا ہے، پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان کا ایسا اعلان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے۔ نیتن یاہو نے میٹنگ طلب کر لی ہے۔ ایک جانب ایران اور دوسری جانب اب شمالی کوریا بھی اسرائیل کے خلاف سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کم جانگ ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی طرح ایران بھی صہیونی حکومت کے نشانے پر ہے، اس لیے اب ہمیں اکٹھے سبق سکھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں پر پابندیاں شدید لگائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی پابندیوں کے خلاف بھی اکٹھے مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے اسرائیل کی بینڈ بجانے کا پورا ارادہ کر لیا۔ اس وقت پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایران کے صدر اور کم جانگ ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے کم جانگ ان کو بڑا میسج پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ کم جانگ ان نے ایٹمی میزائل تہران پہنچا دیے۔ پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ کم جانگ ان نے اپنا وعدہ جو 2 سال پہلے کیا تھا ابراہیم رئیسی سے، وہ پورا کر دیا ہے۔ ایران اور شمالی کوریا کی یاری نے اسرائیل پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے اتوار کو کہا ہے کہ وہ جلد ہی شمالی کوریا کا دورہ کرنے والے ہیں، شمالی کوریا کا شکر ادا بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ ایرانی سفارتکار نے اس دورے کی قطعاً تاریخ نہیں بتائی۔ IRN کے سرکاری خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان سے ملاقاتوں کے منصوبے سے آگاہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا بھی خطرناک ترین میزائلز کا مزید تجربہ کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے مابین تناؤ میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، جب سے بعد میں ایک طرفہ طور پر ایران کے ساتھ 2015 کے سمجھوتے کے بعد یہ سامنے آیا ہے اور سخت ترین بندیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ واشنگٹن نے پیونگ یانگ کو بھی اپنے جوہری ہتھیار ترک کرنے پر راضی کرنے کی کوشش میں شمالی کوریا پر بھی مزید سخت سے سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس بات کا شبہ ہے کہ بیلسٹک میزائلوں سے متعلق ایشیا دونوں ممالک کی ایئر لائنوں ایئر کوریو ایران کی عام پروازوں کے سامنے ہیں اور منتقل کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے افشا ہونے والے اقتباسات کے مطابق ایران اور شمالی کوریا بیلسٹک میزائل۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ رائٹرز کو ملنے والی اس رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان میزائل ٹیکنالوجی کا تبادلہ مسلسل جاری ہے اور یہ سب ایک تیسرے ملک کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ سفارتکار اس تیسرے ملک کے سلسلے میں چین کا نام لے رہے ہیں، جو شمالی کوریا کا پڑوسی ہے۔ ایک سفارتکار نے BBC کو بتایا ہے کہ اگرچہ اس رپورٹ میں چین کا نام نہیں لیا گیا، لیکن چین اس رپورٹ سے ناخوش ہے، اس نے رپورٹ پر دستخط نہیں کیے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کے اس پینل نے لکھی ہے
جو شمالی کوریا کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے اوپر لگی پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کرا رہا۔ رپورٹ کے مطابق اس بات کا شبہ ہے کہ بیلسٹک میزائلوں سے متعلق اشیاء دونوں ممالک کی ایئر لائنوں، ایئر کوریوں اور ایران ایئر کی عام پروازوں کے ذریعے منتقل کی جا رہی ہیں۔ شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی جانب سے اس وقت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں جب اس نے 2006، 9، 13، 15، 20 اور 21 میں خطرناک ترین تجربات کیے تھے۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کے ساتھ جوہری اور میزائل ٹیکنالوجی کی تمام طرح کی تجارت پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ شمالی کوریا نے گزشتہ برس سپتمبر میں کہا تھا کہ وہ یورینیم کی آسودگی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ شمالی کوریا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی مقدار میں پلوٹونیم موجود ہے جو 6 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس نے ابھی تک بیلسٹک میزائل نہیں بنایا جس پر ایٹم بم نصب کیا جا سکے۔ دوسری جانب ایران اور اسرائیل تابڑ توڑ کارروائیوں کو دیکھ کر اسرائیل کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ اسرائیل بری طرح بوکلا چکا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر آبادی کاری نے کہا ہے کہ اسرائیل نیتن یاہو کی جانب سے تشکیل دینے والی ایران کے جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے فوج کو بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان بڑھتے مسائل کے بعد ایک بار پھر ایران اور اسرائیل ایک بار پھر آمنے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اب ڈراؤنا خواب بن گیا ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ اسرائیل کو خطرناک ترین میزائلوں کا حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ اسرائیل کو تابڑ توڑ جواب دیجیے گا اگر اسرائیل نے کوآپریٹ نہ کیا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے تہران نے فتح سائبرسونک میزائل کی جب سے رونمائی کی ہے، نیتن یاہو چیخ و پکار سامنے آئی ہے۔ تہران کی جانب سے فتح ہائپرسونک میزائل کی نقاب کشائی کے بعد غیر ملکی میڈیا نے اس خبر کو کوریج دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میزائل کی تفصیلات کے بارے میں وضاحتیں فراہم کی ہیں۔ فتح میزائل خاصیت سے اسرائیل کو 4 سیکنڈ میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فتح میزائل کی نقاب کشائی کی تقریب اور سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے حکام کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران بیلسٹک میزائلوں کے بارے میں خدشات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر کو بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روشم پوسٹ نیز فتح میزائل کے کامیاب جرب پر رد عمل کا بھی اظہار کیا اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر ان چیف سردار امیر علی حاجی زادہ کا ایک قول بھی نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فتح ہائپرسونک میزائل 400 سیکنڈ میں اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے نئے میزائل کی نقاب کشائی کی خبر دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہائپرسونک میزائل آواز کی رفتار سے کم از کم 5 گنا تیز اور خطرناک ترین راستوں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو ٹریک کو مشکل بناتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میزائل کو ایران کے پہلے ہائپرسونک میزائل کی بھی نقاب کشائی کی گئی ہے اور تہران کی میزائل صلاحیتوں کے بارے میں مغرب کی بحرانہ میں شدت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسرائیل ایران پر فوجی کارروائیاں کرے گا۔ ایران کے میزائل ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی قومی سلامتی کے مشیر نے ایران کے خلاف کارروائی کا بھی امکان ظاہر کیا ہے، مگر ایران کی نئی زیر زمین جوہری تنصیب کی کھدائی سے پیدا ہونے والے کسی فوری خطرے کو خارج امکان قرار دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں پر نئی بندیاں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف اسرائیل کی کارروائیاں دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سفارت کاری کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارا لے سکتا ہے۔ اسرائیل کی مسلح افواج برا لیفٹیننٹ جنرل نے کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کو فضا کرنے کی صلاحیت میں پہلے سے زیادہ اضافہ کر لیا ہے۔